الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ 1441 ہجری کا موقع ہے اور عید الاضحیٰ کے ایام آنے ہی والے ہیں. بہت سے سوالات اس سلسلے میں کیے جا رہے ہیں کہ کیا خواتین اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل جائز اور درست ہے. یہ بالکل جائز اور درست ہے. ہمارے یہاں کچھ پنڈتوں سے چیزیں ادھار لی گئی ہیں. انہی میں سے یہ ہے کہ ایک مرغی ذبح کرنے کے لیے بھی کسی مدرسہ کے امام کو بلانا چاہیے، مسجد کے امام کو بلانا چاہیے، اور اپنے ہاتھ سے لوگ قربانی بھی نہیں کرتے ہیں. عورتوں کے لیے تو بہت دور کی بات ہے، مرد حضرات بھی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا خواتین اپنے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتی ہیں. چنانچہ ابن کعب بن مالک سے، اور وہ اپنے باپ مالک سے روایت کرتے ہیں، ان امرأۃ ذبحت شاۃ بحجر. ایک عورت نے بکری کو دھاری دار پتھر سے ذبح کیا. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک فامر باکلها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، عورت نے بکری کو ذبح کیا ہے تو کیا اس کو ہم کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کھا سکتے ہیں. صحیح بخاری میں 5504 نمبر کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں 2594 نمبر کی روایت ہے. معلوم یہ ہوا کہ عورت کا ذبیحہ بالکل حلال ہے، جائز ہے اور درست ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ ان ابا موسیٰ رضی اللہ عنہ کان یأمر بناته ان یذبحن بأیدیہن، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے کریں. ان یذبحن نسائکہن بأیدیہن، اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانی کریں. یہ بالکل صحیح ہے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی کتاب المناسک میں موجود ہے، اور اسی طرح سے بہت سے علماء کے فتاوی بھی اس سلسلے میں موجود ہیں. چنانچہ علامہ عینی اس سلسلے میں عمدۃ القاری جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 551 پر ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ عورتیں جب اچھی طرح ذبح کر سکتی ہوں تو وہ اپنی قربانیاں خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہیں. اور اسی طرح سے امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب ذبیحۃ المرأۃ والامہ، آزاد خاتون کے ذبیحہ کا بیان اور لونڈی کے ذبیحہ کا بیان. اور اس کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا ہے، قال ابن التین فیہ جواز ذبیحۃ المرأہ. ابن التین نے بیان کیا ہے کہ اس میں عورت کے ذبح کرنے کا جواز ہے. اور اسی طرح سے دیگر ائمہ نے بھی بیان کیا ہے. مثال کے طور پر امام بیہقی نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی ذبیحۃ من اطاق الذبح من امرأۃ. وہ عورت جو ذبح کرنے کی طاقت رکھتی ہو، جس کو ذبح کرنے کا سلیقہ معلوم ہو، اس کے ذبیحہ کا بیان. خاتون ذبح کرنے کی طاقت رکھنے والی ہو تو ذبح کر سکتی ہے. السنن الکبریٰ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 475 اور حدیث نمبر 19156 ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کی بہت سی روایات اور بہت سے
آثار ملتے ہیں جن سے واضح طور سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اسلام اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ آج ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے، نہ لوگ اپنے ہاتھ سے، نہ مرد اپنے ہاتھ سے قربانی اپنی کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی خواتین تو ویسے بھی آج بزدل ہو گئی ہیں، مرد بھی بزدل ہو گئے ہیں کہ ایک بکرا نہیں ذبح کر سکتے، تو عورتوں کو اور بھی بزدل بنا کر رکھا گیا ہے، حالانکہ یہ بالکل کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے، نہ دینی اعتبار سے درست ہے اور نہ ہی سماجی اعتبار سے درست ہے اور نہ عقل کے اعتبار سے درست ہے۔ اس لیے جن عورتوں کے نام سے قربانی ہو ان عورتوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کرنی چاہیے، اور مرد کو تو بدرجہ اولا اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ یہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔